ہوا ہے. یقین جانیے جو دوسری بار شاید آپ کے درمیان ہوا ہے، لیکن کچھ باتیں میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے اور خصوصاً میں کہنا چاہتا ہوں. بزرگ ماشاءاللہ بہترین سماعتیں ہیں ان کی، انہوں نے علماء خطبہ کو سنا ہے، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جوان بھائی ہیں ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے ساتھ کاندھے میں کاندھا ملا کر بیٹھے ہیں، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، نزدیک تر ہو جائیں صلوات پڑھتے ہوئے. جتنا قریب تر ہو جائیں گے جتنا علاج کا کرنا ہے. اور میں اس خاص مجمع میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مجمع جو فرش رضا پر بیٹھتا ہے، آج دنیا کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کو اس فرش رضا میں کیا ملتا ہے. ہم دنیا سے بتانا چاہتے ہیں یہ جو جوان، یہ جو بزرگ اس فرش رضا پر بیٹھتے ہیں نا، یہ چالاک مجمع نہیں ہے، یہ عقل مند مجمع ہے. یہ چالاک مجمع نہیں ہے، یہ عقل مند مجمع ہے. چالاکی میں اور عقل مندی میں فرق ہے. چالاکی چاپلوسی سکھاتی ہے، چالاکی چاپلوسی سکھاتی ہے، عقل مندی سرداری سکھاتی ہے. اللہ کرنا چاہیے. بھائی بزرگ تعریف کریں گے، میرے سامنے بیٹھے ہوئے علماء خطبہ کو آپ نے سنا ہے، لیکن سن لیجیے بھائی، یہ چالاکی جو ہوتی ہے یہ خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اور اس کو آپ سے بہتر کون جانے گا. شاید میں بھی اتنا نہیں جانتا ہوں جتنے آپ کو نظر میں ہے، جتنا آپ اس چیز کو محفوظ کرتے ہیں اور جانتے ہیں. دیکھیں چالاکی جو ہے وہ چاپلوسی سکھاتی ہے. چالاکی دنیا کے راستے پر لے جاتی ہے، لیکن عقل مندی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. چالاکی جہنم کے راستے پر لے جاتی ہے، عقل مندی آخرت کا راستہ دکھاتی ہے. 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے جتنے چالاک تھے، آپ نے بہت عبداللہ بنانا چاہیے. سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ خوبصورت سماعتوں کے حوالے اگر میں جملہ کروں گا تو یقین جانیے مجھے وہ قیمت مل جائے گی جو میں چاہتا ہوں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. خوبصورت مجمع کے حوالے سنیے. 1400 سال پہلے جتنے چالاک تھے وہ سب یزید کے طرف بھاگے. بولے کہ مجھے مسئلہ ملے گا آپ کے حوالے. 1400 سال پہلے 1400 سال پہلے جتنے چالاک تھے وہ سب یزید کے طرف بھاگے. بس ایک عقل مند تھا جو صبح چھوڑ نکل حسین. لہذا یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسا مجمع ہے جو پڑھا پڑھایا ہوا ہے، اور میں اشارہ کروں گا آپ سمجھ جائیں گے. کوئی لازمی اور تفصیلی بیان کی ضرورت نہیں ہے. مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، یہ معادلہ سے تعلق ہے آپ کا، اردو ادب کے اوپر آپ کی مہارتیں ہیں. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس آیت کو میں نے سرنامۂ کلام بنایا ہے، یقین جانیے اس آیت پر آپ نے مسلسل سنا ہے. بھئی اللہ اپنے محمد سے کہہ رہا ہے، محمد جسے کہہ دیجیے کہ ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے، ہم بس اتنا چاہتے. بھئی اہل بیت ان فقیروں سے کیا چاہیں گے جنہیں ہمیشہ دیا؟ خدا ان سے کیا چاہے گا جنہیں ہمیشہ دیا ہے؟ کیسے کہہ دیجیے کہ ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے، ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے قرابتداروں سے مودت اختیار کریں. دیکھیں بعض جگہ جو ہے لفظ محبت استعمال کر دیا جاتا ہے. یہ خدا کچھ نہیں چاہتا، بس اہل بیت سے کیا چاہتا ہے؟ محبت. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر لفظ محبت کو نہیں رکھتا اللہ نے. اللہ کہہ رہا ہے ہمیں محبت نہیں چاہیے. اہل بیت کے معاملے میں ہم محبت چاہتے ہی نہیں. اہل بیت کے معاملے میں محبت سے سرکار نے، ہم اہل بیت کے معاملے میں مودت چاہتے ہیں. بھائی ایک بات واضح کروں تاکہ جملہ آپ کے حوالے میں ہو جائے. بھائی محبت میں اور مودت میں فرق ہے. محبت یعنی چاہنا، محبت یعنی پسند. بھائی چلتے پھرتے محبت ہو جاتی ہے، ٹہلتے گھومتے محبت ہو جاتی ہے، بازار میں گئے کسی چیز سے محبت ہو گئی تو محبت کا کیا ہے؟ بھائی محبت کا کیا ہے؟ کسی سے بھی کہیں پر بھی ہو جاتی ہے، کسی چیز سے ہو گئی، کسی انسان سے ہو گئی.
وہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ اہل بیت کے معاملے میں محبت نہیں چاہتا جو کبھی بھی کہیں بھی ہو جائے۔ بزرگوں کے حوالے میں غور کریے، بھائی اللہ اہل بیت کے معاملے میں محبت چاہتا ہی نہیں۔ بھائی محبت یعنی چاہت، محبت یعنی پسند۔ اما مودت سے کہا جاتا ہے جو اپنی چاہت کو لٹا دے۔ جو اپنی چاہت کو لٹا دے، یعنی کیا مطلب؟ کہ جو اپنی چاہت کو قربان کر دے۔ بھائی اہل بیت کے معاملے میں اللہ محبت نہیں چاہتا، اہل بیت کے معاملے میں اللہ قربانی چاہتا ہے۔ جس کی چادر میں محبت کی پرواہ ہوئے، یاد رکھیے جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی چادر تطہیر میں کائنات کے عظیم ترین منصب موجود ہیں، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، لیکن بول رہی ہے سیدہ، بول رہی ہے زہرا، فلما کمل جمیعا، ہم مکمل ہو گئے، ہم مکمل ہو گئے، ہم مکمل ہو گئے۔ میں کہوں گا شہزادی ہم ناقص العقل ہیں، یہ جملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے یہ چاہنے والے یا آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کو سمجھا دیجئے کہ یہ فلم کملنا کی قید جو آپ نے لگائی ہے، یہ جو تالے کو چابی سے آپ نے بند کر دیا ہے، یہ کیوں کیا آپ نے؟ یہ کیوں کہا فلم کملنا، ہم مکمل ہو گئے؟ کیا نادان تمہیں نہیں معلوم دروازے کے باہر بھیڑ بہت تھی؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے بہت سے لوگ کہیں گے کہ سرکار وہ رشتے کی بنیاد پر ہمیں احترام کرتے ہیں، رشتے کی بنیاد پر، وہ باپ بیٹی کا رشتہ تھا، اما سیدہ اسے کہا ہی نہیں جاتا جو کسی رشتوں کی محتاج ہو۔ کائنات کا ہر مسئلہ، کوئی بھی ایسا مسئلہ پر مذہب نہیں ہے جو جناب سیدہ کے احترام کا قائل نہ ہو، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار وہ رشتے کی بنیاد پر ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر آئیے پڑھیے، ہم فاطمہ ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ ان کے بابا، فاطمہ ان کے شوہر، فاطمہ ان کے بچے۔ اب فاطمہ کے ذریعے سے رسالت پہچانوائی جا رہی ہے، فاطمہ کے ذریعے سے امامت پہچانوائی جا رہی ہے، نہ کہ محمد کے ذریعے سے فاطمہ۔ فاطمہ کے ذریعے سے رسالت پہچانوائی جا رہی، فاطمہ کے ذریعے سے امامت پہچانوائی جا رہی۔ اما سیدہ اسے کہتے ہی نہیں جو کسی رشتوں کی محتاج ہو جائے، سیدہ تو اسے کہا جاتا ہے جس کے لیے رشتے محتاج ہو۔ محبت یعنی اب کوئی صاحب میں لگے تو حضور آپ نے محبت کا مرتبہ ہی بتا دیا؟ نہیں، محبت بھی باکمال ہے سرکار، محبت کا بھی مرتبہ ہے، لیکن اللہ محبت نہیں چاہتا ہے، اہل بیت کے معاملے میں کیا چاہتا ہے؟ محبت یعنی قربانی، محبت یعنی فداکاری۔ بھائی محبت کا بھی مرتبہ ہے، اگر محبت کا مرتبہ نہ ہوتا، اہل بیت نے جو ارشاد فرمایا مما کا حب آل محمد، مما کا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ محبت کا تو مقام ہے، محبت کا تو رتبہ ہے۔ اب آئیے باقاعدہ آپ کے گھروں میں حدیث قصہ ہے، جا کر کے پڑھیے کیا فرمایا پروردگار جبرائیل سے، کیا کہہ رہا؟ اے لہو یا ملائکتی ویا سکان سماواتی انی خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مبنیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت
یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ گھٹائیں، یہ کہکشائیں، یہ تارے، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دن، یہ رات، یہ ساری چیزیں ہم نے محبت پنجتن میں بنایا. محبت پنجتن میں میں کہوں گا پروردگار نے جملہ آپ سنیے. خدا کے قسم مولائی مجمع میں یہ جملہ دے کے جاؤ، لوہے دل پر نقش کر لیجیے. پروردگار تو نے محبت میں بنایا. اب جملہ سنیے خدا کا، تب بے شک بنایا محبت میں، لٹایا محبت میں. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کسی کو دقت نہیں ہے، کسی کو مشکل نہیں ہے، یقین جانیے اس آیت سے بھی دقت نہیں ہے. لیکن آخر کا جو لفظ ہے نا، رفیق الرحم الاسلام الدین، یہ آج کے دن راضی ہو گیا ہوگا، اس سے دقت. آگے کے دن ہونا تھا، اسی دن ہونا تھا. اچھا یہ بتائیے، دین جب مکے میں تھا تو کیا اللہ دین سے راضی تھا؟ بات میں جواب آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. دین جب مکے میں تھا تو کیا اللہ دین سے راضی تھا؟ دین جب مدینے میں تھا تو کیا اللہ دین سے راضی تھا؟ اچھا کہا نہیں راضی تھا. میں کہاں ہوا کہ غدیر میں، غدیر میں. اچھا جملہ پھر بتاؤ، دین جب مدینے میں تھا تو کیا اللہ کا دین رضی اللہ تھا؟ اللہ کے حوالے کرنا. دین جب مکے میں تھا تو رضی اللہ تھا، دین مدینے میں تھا تو رضی اللہ تھا. کہ نہیں سرکار رضی اللہ ہوا غدیر میں. ہم نے کہا جب علی کی ولایت کے بغیر، جب علی کی ولایت کے بغیر دین رضی اللہ نہیں تو وہ بندہ کیسے رضی اللہ؟ دو گروہ نکل کر کے آئے. ایک وہ تھا کہ جو لوٹنے والا تھا، ایک وہ تھا جو لٹانے والا تھا. دو گروہ نکل کر کے آئے. اب محبت نہیں چاہتا خدا، محبت چاہتا ہی نہیں. لیکن یہ مت کہیے کہ حضور مولوی صاحب آپ نے محبت کا مرتبہ گھٹا دیا. محبت کا بھی مرتبہ ہے. میں ایک جملہ کہوں، حر کو آنے میں وقت لگا ہے، حسین کو اٹھانے میں وقت نہیں لگا. حر کو آنے میں، میں جملہ اس دروازے کی شان یہ ہے، اس دروازے کا رتبہ یہ ہے، اس دروازے کا مقام یہ ہے کہ جو جتنا جھکتا ہے اتنا اٹھتا ہے.